نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے جو ابتلا اور آزمائش اور شدائد اور مصائب آئے ہیں ان کا نقطۂ عروج ہے یوم طائف. اس لیے کہ حضور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ حضرت عائشہ دیکھیے ذہن میں رکھیے، اس سے بھی آج کل جو چند لوگوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا حضرت عائشہ کی عمر کے سلسلے میں، اس لیے کہ بخاری کی روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے جبکہ حضور سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ 9 برس تھی. اب یہ چونکہ جدید ذہن جو ہے ابا کرتا ہے اور مستشرقین نے اس پر اعتراضات کیے ہیں، تو کچھ لوگوں نے دوسروں کے ان اعتراضات سے مرعوب ہو کر نئی نئی تحقیقیں نکالنی شروع کی. میں یہاں اس واقعے کے ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ اس واقعے سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا وہ دور جو ہے یوم طائف والا وہ شعور کا دور نہیں تھا. اگر وہ شعور کا دور ہوتا تو یہ سوال نہ کرتی ہوں. ان کی شعور کی عمر میں سخت ترین دور جو آیا ہے، سخت ترین دن جو ہے وہ احد کا دن ہے. یہ سن 3 ہجری میں ہے. تو وہ جو سخت دن ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوا، حضور پر کافی دیر تک غشی طاری رہی، یہ ساری وہ کیفیات تھیں جو ان علم میں تھیں. تو انہوں نے اس کے حوالے سے پوچھا کہ حضور کیا آپ پر کوئی دن احد سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ یہ خود ثبوت ہے اس کا کہ جو مکی دور جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا، وہ دور حضرت عائشہ کے شعور کا دور نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر احد سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ مجروح زیادہ ہوئے ہیں طائف میں احد میں اور 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ جنگ کی حالت میں تھے، آپ کے جانثار آپ کے دائیں بائیں موجود تھے، لوگوں نے اپنے سینوں کو آپ کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا. تو یہ نقشہ اور ہے اور طائف کا نقشہ اور ہے، اس لیے کہ اس میں صرف حضور تھے اور حضور کے ساتھ صرف زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت جو نقشہ بنا ہے، جو پتھراؤ ہوا ہے، جو رسوائی ہوئی ہے، رسوا سرے بازارے یہاں شوق سنگارے. میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گلیوں میں کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں تو مجذوب قسم کا آدمی آ جائے تو جو آوارہ قسم کے بچے چھوکرے ہوتے ہیں وہ اس کے گر گھیرا ڈال کر تالیاں پیٹتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، چھیڑتے ہیں. یہ جو نقشہ آپ کو اپنی گلیوں میں کبھی نظر آتا ہے، بعین ہی یہ نقشہ تھا طائف کی گلیوں میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 اشخاص سے آپ ملنے گئے، تینوں نے ایسے سخت جواب دیے ہیں کہ وہ بجائے خود کافی تھے کلیجے سے پار ہونے کے لیے. لیکن اس کے بعد جو مزید انہوں نے کیا کہ اپنے ہاں کے اوباش لوگوں کو اشارہ کر دیا ذرا کی خبر لو، اب حضور واپسی کا سفر کر رہے ہیں لیکن اب وہ چھوکرے آ گئے ہیں اور انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے. اور حضرت زید ابن حارثہ اب ادھر سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھال بناتے ہیں حضور کے لیے، تو وہ پتھر ادھر سے آ رہا ہے. ادھر ہٹتے ہیں تو ادھر سے پتھراؤ ہو رہا ہے. اور خاص طور پر الفاظ آئے ہیں کہ ٹخنے کی ہڈی کو تاک تاک کر پتھر مارے جا رہے ہیں، جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے، زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں. تو 2 غنڈے آتے ہیں، ایک بائیں ہاتھ بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک دائیں میں، اور آ کر دیتے ہیں کہ اٹھیے چلیے یہاں سے. یہ نقشہ ہے طائف کا. تو ذاتی ابتلا جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی ہے یوم طائف میں. یہی وجہ ہے کہ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ بن گیا کہ اسی پر جب آپ واپس آ رہے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ایک باغ میں بیٹھے استراحت کے لیے، تو وہاں ملک الجبال حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں کہ میں فرشتہ ہوں جو پہاڑوں پر مامور ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جنہیں مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، تاکہ اس کے رہنے والے پسر سرما بن جائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. اور میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں، اس وقت بھی ذہن منتقل ہو گیا کہ ہمیں خاص طور پر اس واقعے کے ساتھ ایک بڑا قلبی تعلق ہے، اس لیے کہ یہ جو باب الاسلام ہے سندھ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والے محمد ابن قاسم ثقفی تھے، طائف کے رہنے والے. یہ ثقیف کا جو قبیلہ ہے یہ طائف کا قبیلہ ہے، وہ ثقفی تھے. تو ان کے ذریعے سے یہاں تک اسلام پہنچا ہے. بہر اس کے بعد مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی الخاتم، ان کی بڑی مختصر
لیکن سیرت کے موضوع پر نہایت عمدہ اور بہت اہم کتاب ہے. میں تو اسے لا بد منہ سمجھتا ہوں. ہر سنی مسلمان کا اس کے لیے اس کا پڑھنا لازمی ہے. اس کی وجہ یہ کہ سیرت کے بارے میں کچھ مغالطے ہیں کہ جو اہل تشیع نے پیدا کر دی ہیں. ان مغالطوں کو دور کرنے میں وہ بہت ہی مختصر کتاب جو ہے وہ بہت مفید ہے، اور بہت ہی بڑی بڑی ضخیم جلدوں پر میرے نزدیک وہ چھوٹی سی کتاب بھاری ہے، النبی الخاتم. اس میں انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ طائف کا دن حضور کی سیرت مطہرہ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ گویا کہ طائف کے دن تک تو اللہ تعالی حضور کو حوالے کیا ہوا تھا لوگوں کے، کہ ہمارے اس نبی کو جس طرح چاہو ڈالو، جس طرح چاہو ایذائیں پہنچا لو، ہماری طرف سے کوئی غیبی امداد نہیں آئے گی، کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے. ان کے صبر کا، ان کے ثبات کا، ان کے استقلال کا، ان کی ہمت کا، ان کی عزیمت کا جس طرح چاہو امتحان لے لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو. یہی وجہ ہے کہ سن 10 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اس طرح کی غیبی جو ہے وہ تحفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل نہیں ہوا. لیکن طائف کے بعد سے حضور کو غیبی تحفظ حاصل ہو گیا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مدینے سے چل کر آ گئے 6 آدمی ایمان لے آئے، اگلے سال 12 ہو گئے، اگلے سال 72 ہو گئے. پھر حضور جب مکے سے نکلے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ گھر کا محاصرہ تھا، حضور نکل آئے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آیا. پھر حضور 3 دن اور 3 رات جو رہے غار ثور میں، تو وہاں عین اس کے دہانے پر پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بچایا ہے؟ کبوتر کے انڈے اور یہ مکڑی کا جالا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت عطا فرمائی ہے رسول کو. اور جب سراقہ ابن مالک نے آپ کا تعاقب کیا ہے تو 3 دفعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ زمین دھسے. یہ ساری غیبی تائیدیں آئیں، لیکن کب؟ جبکہ 10 برس تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب جھیلے، مشکلات برداشت کی، لوگوں کا استہزاء جو ہے اس کو برداشت کیا، لوگوں کی طرف سے دست درازیاں ہوئی ان کو جھیلا، آپ کے سر مبارک پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا اس کو برداشت کیا، آپ کے راستے میں اگر کانٹے بچھائے گئے ان کو برداشت کیا، 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم میں آپ کو محصور رکھا گیا اسے جھیلا، اور پھر یوم طائف جو ہے اس کا کلائمیکس ہے. تو یوں سمجھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ ہے. جب امتحان کامل ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اپنے خلوص ایمان کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت اور غیبی تائید آ جاتی ہے.